من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں اور اس کے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر کوئی انسان گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ صرف انسان کا جو اپنا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے آپ ہی کو دیکھ لو، تمہیں بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی، کیا تم اپنے وجود پر غور نہیں کرتے؟ ہماری ایک سے بڑھ کر ایک نعمت تمہارے جسم کے اندر موجود ہے، ہم نے کس طرح اس کو بنایا اور اس کو سجایا۔ انسان کے وجود کے علاوہ اس کے استعمال میں آنے والی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہر نعمت بڑی قیمتی ہے،
انسان پوری زندگی اگر ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں ہی پڑا رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اس نے اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو ایک عظیم ملک دیا۔ یہ خطہ، یہ زمین، یہ ملک، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوڑا سا دیکھیں کہ ایک انسان اگر اپنے لیے گھر بنانے کی جگہ خریدتا ہے، پلاٹ لیتا ہے، وہ اس جگہ کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے وہ بڑی محنت کے بعد خریدا ہوتا ہے۔ اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ، اس پر بننے والے اس گھر اور عمارت کے ساتھ وہ کس طرح محبت کرتا ہے۔ اور اگر اسی شخص کی اولاد جوان ہو کر اسی گھر کی دیواروں کے ساتھ گڑھے کھود کے ان میں درخت لگانے کے لیے کوشاں ہو اور وہ ان درختوں کو پانی دینا شروع کر دے، تو خوبصورت بنی ہوئی وہ بلڈنگ اور وہ عمارت اس پانی کے مسلسل بنیادوں میں گرنے کی وجہ سے وہ کھوکھلی ہو جائے گی۔ بے شک وہ اولاد بھی اس کے ساتھ محبت ہی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، مگر وہ بنیادوں کے اندر جانے والا جو پانی ہے وہ اس بلڈنگ کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور باپ کی محنت، دن رات کی تگ و دو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس نے کس محنت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا وہ وہی جانتا ہے، اولاد نہیں جانتی، اس لیے کہ اولاد نے آنکھیں بعد میں کھولی۔ جو باپ کی محنت تھی، جو اس کی محبت تھی، وہ کچھ اور ہے۔ جو اولاد کی محبت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اس کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تاریخی اعتبار سے آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، اور اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو مسلمانوں کی بے شمار قربانیاں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ مسلمانوں کی زندگیوں میں اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ مسلمانوں نے کن مشکلات، مراحل میں سفر طے کیا، اور اس کے بعد آج اگر ہم دیکھتے ہیں بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، ان کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو ہندوستان کے سرزمین پر انہوں نے گزارا۔ وہاں پر ان کی زندگیوں کو کس طرح جو مشکل بنایا گیا، اپنی مرضی سے یہ اللہ کی نہ عبادت کر سکتے تھے اور نہ ہی آزادانہ طور پر دین اسلام کی تعلیم کو عام کر سکتے تھے، بلکہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، ان پریشانیوں کی وجہ سے ایک سوچ پیدا ہوئی، بیدار ہوئی کہ ہم کیوں نہ الگ خطے کے لیے کوشش کریں جہاں پر ہم آزادانہ طور پر دین اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی کر سکیں اور اس کو عام بھی کر سکیں، جہاں پر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملیں، اس کے اندر چاہے وہ تجارت ہو، معیشت ہو، تعلیم و تہذیب ہو، عدل و انصاف ہو، یہ سب ایک چیز کافی نہیں بلکہ تمام چیزیں اگر ملا کر دیکھیں تو ایک معاشرے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور ہمارا دین اسلام ہمیں ان چیزوں کو اپنے معاشرے کے اندر عام کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ مسلمانوں نے اس خطے کے حصول کے لیے تقریباً 20 لاکھ افراد کی قربانیاں دیں اور اس کے بعد اس کو حاصل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دور جو مکہ کو چھوڑ کر آپ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، اور مسلمانوں کا یہ دور کہ وہ ہندوستان کے سرزمین کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف آ رہے تھے، قرآن مجید نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کا تقابل ہو رہا ہے اور ان دونوں کے اندر بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، لوگوں ذرا یاد تو کرو اس وقت کو، اس ٹائم کو
کہ تم بہت تھوڑے تھے اور زمین پر تم کمزور سمجھے جاتے تھے. تمہاری تعداد بھی کم تھی، طاقت کے اندر بھی کم تھے، اور تمہارے پاس صلاحیتیں بھی کم تھی. ہر اعتبار سے تم کمی کا شکار تھے. تخافون، تم پر خوف سوار تھا، تم ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے. تم اپنے گھروں کو چھوڑ رہے تھے، اور اپنے گھروں کو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا، اور تمہاری وہ زمینیں جو بنجر تھیں تم نے ان کو آباد کیا. اتنی خوبصورت زمینیں اور تمہارے گھر ان کو چھوڑ کر جب تم چل رہے تھے، ان یتخطفکم الناس، تم پر خوف کا یہ عالم تھا کہ تم پر ایک ہیبت طاری تھی دشمنوں کی کہ کہیں تمہیں وہ اچک نہ لیں، تم پر وہ حملہ نہ کر دیں، تمہیں مار نہ دیں یا تمہیں قتل نہ کر دیں. اس ڈر اور خوف کی کیفیت کے اندر فآواکم، ہم نے تمہیں سائبان دیا، ٹھکانہ جو تمہیں ملا وہ ہم نے تمہیں دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِي، اور ہماری طرف سے تمہارے لیے مدد آئی. وہ جو تم نے سرحدیں پار کی تھیں، لمبے لمبے سفر کیے اور اس سرزمین کی طرف پہنچے ہو، یہ ہماری مدد کے ساتھ ہوا ہے. ہماری مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. مسلمانوں کو جو ٹھکانے ملے ہیں، ان کو رہائش ملی، ان کو زمین ملی، یہ خطہ ملا، یہ سرزمین ملی، فرمایا یہ ہم نے ہی تمہاری مدد کی تو سب کچھ تم کو ملا ہے. اور صرف یہی کافی نہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ رزق کا بھی اہتمام کیا. تم یہاں پہنچے، تمہیں وہ زمینیں ملی جن کے اندر پیداوار موجود تھی، تمہیں کئی گھر وہ ملے جو بالکل بنے ہوئے تھے، اور یہ سب اہتمام ہم نے تمہارے لیے کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ مسلمانوں پر جو تکلیفیں یا مصیبتیں آتی ہیں، یہ ان کے امتحانات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. مسلمانوں کی یہ مشکل گھڑی جب گزر گئی اور اس کے بعد اس خطے کو آباد کرنے لگے، اس میں انہوں نے سکھ کا سانس لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، مدینہ کی طرف گئے، اور وہاں کی تکلیفیں ختم ہوئیں اور مدینہ میں جا کر آباد ہوئے. آج ہم اپنے ملک کے اندر سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، مگر تھوڑا سا سوچا جائے کہ یہ پاکستان بنایا کیوں گیا؟ جن لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ان کی سوچ کیا تھی، اور آج ہماری کیا سوچ ہے؟ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہندو، سکھ اور انگریز، ان کی کتنی ساری مخالفتوں، ان کی شرارتوں، ان کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی. قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا، اور اس کے حصول کے بعد صرف یہی نہیں کہ وہاں سے نکلے اور یہاں آباد ہو گئے، وہاں پر لاکھوں کی، اربوں کی، کروڑوں کی اپنی زمینیں، جائیدادیں سب کچھ چھوڑا، صرف اس مقصد کے لیے کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ پرسکون زندگی گزار سکیں، اور اس خطے کو آباد کیا. اگر ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے ہجرت کی اور یہ تمام تکلیفیں برداشت کی، ان کی جو تیسری نسل ہے، اس وقت جو نسل چل رہی ہے، یہ ان کی تیسری نسل ہے. آج کی ہماری تیسری نوجوان نسل سوال کرتی ہے کہ اس ملک کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نے کیوں اتنی کوششیں کی، اپنے لوگ مروائے، کیوں نہ ہم وہیں رہتے اور وہیں زندگی بسر کرتے؟ اس ملک کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ ہماری آج کی نوجوان نسل، ان کا تعلق اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کی نظریں اور نگاہیں جو ہیں وہ ان لوگوں پر ہیں جن کو یا تو یہ اداکار کہتے ہیں، یا گلوکار کہتے ہیں، یا فنکار کہتے ہیں، یا اسٹار کہتے ہیں. نوجوان نسل کی جو نظریں ہیں وہ ان لوگوں پر ہیں، اور ان کو اس ملک کے یہ لوگ اچھے لگتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ کاش ہم وہیں پر ہوتے اور یہ خطہ ہمیں الگ نہ ملتا. کتنے سارے لوگ اس مجمع کے اندر موجود ہوں گے
جنہوں نے اپنے ان پاؤں کے ساتھ چل کر ہندوستان کی سرزمین کو چھوڑا اور پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور انہوں نے کتنی قربانیاں دی، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، رشتہ داروں کو کس طرح قتل ہوتے ہوئے دیکھا، مرتے ہوئے دیکھا، چھلنی ہوتے ہوئے دیکھا، اور کوئی مسلمان ان کو بھول نہیں سکتا جو ہمارے آباء و اجداد نے یہ قربانیاں دیں۔ مگر افسوس ہے کہ آج ہم نوجوان نسل ان چیزوں کو بالکل نہیں جانتے کہ ان کی قربانیاں کس لیے تھیں اور یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا۔ نوجوان نسل یہ سوال کرتی ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، انڈیا کو کیوں چھوڑا ہم نے، اس کو کیوں توڑ دیا؟ اگر ہم وہیں پر اکٹھے ہی رہتے تو کیا تھا؟ کیوں نہ ہم وہیں پر رہتے، وہیں زندگی بسر کرتے؟ آج کی نوجوان نسل کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس وقت بھی اگر ہندوستان کے اندر مسلمان موجود ہیں تو وہاں پر وہ آزادانہ طور پر قربانی تک نہیں کر سکتے، وہ جانور کو ذبح تک نہیں کر سکتے، وہ گائے کو کاٹ کر اس کا گوشت تک نہیں کھا سکتے۔ تو ہم کیا تصور کر سکتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات پر اس سرزمین پر عمل مسلمان کیسے کریں گے؟ اور نوجوان نسل کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر کو، اس کی وادی کو، مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اگر یہی سب کچھ ہمارے آباء و اجداد نے جھیلا، برداشت کیا، قربانیاں دیں، تو آج ہم اگر سکھ کا سانس لے رہے ہیں تو یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اس خطے کو دیکھا، اس میں آنکھیں کھولی، یہاں کون سی اللہ کی وہ نعمت ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے اس خطے پر ہمیں سب کچھ دیا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے جو قراردادیں پیش کی، منظور کی، ان کے اندر ایک ہی نظریہ تھا، اس ملک کا جو مقصد تھا اور مطلب تھا وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد تھا۔ اس خطے پر موجود مسلمان تھوڑا سا سوچیں کہ ہم نے اس کو حاصل کیا کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، مگر یہاں پہنچ کر بھی ہم نے اس کو کلمہ توحید کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود شرک کے اڈے اس کی زمینوں پر قائم کر دیے، اس کی بنیادیوں میں قائم کر دیے۔ پاکستان کا کوئی شہر آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں پر یہ شرک کے اڈے نہ ہوں، جہاں پر لوگ جھکتے نہ ہوں، سجدہ نہ کرتے ہوں۔ یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا، آباء و اجداد نے اس لیے قربانیاں نہیں دیں، ان کی قربانیوں کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا تھا، اللہ کی توحید کو قائم کرنا تھا۔ انہوں نے محنتیں کی، ملک ہمیں دیا، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے شرک کے اڈے قائم کر دیے۔ اللہ کی توحید نہیں بلکہ شرک ہو رہا ہے، پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے نظام کے تحت زندگی گزارنا مقصود تھی کہ ہم اس کلمے کو بنیاد بنا کر یہاں پر زندگی گزاریں گے، ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں اس کلمے کو جان کر اس کے تحت اپنی زندگی بسر کریں گے تاکہ وہ اللہ کی توحید کو جان سکیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو شرعی اعتبار سے انسان جب آزاد ہے اس کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب ان کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تو انہوں نے تو شکرانے کے طور پر نفلی روزے رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، جب ہم مدینہ تشریف لائے، کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ فرعون کے ظلم سے ہمیں نجات ملی تھی، ہم اللہ کے شکر کو ادا کرتے ہوئے نفلی روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہودی قوم شکرانے کے طور پر نفلی روزے رکھے، اور ہم لوگ جب بھی ہمارا 14 اگست کا دن آئے تو ہم اپنے پورے ملک کے اندر سر عام بےہودگی پھیلائیں، ڈھول، باجے، گانے، رقص، سرور، فائرنگ، یہ سب کچھ ہوتا ہے جس کا دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس ملک کے ساتھ محبت کیجئے،
اور اس ملک کی بنیادوں کو قائم کرنے والے لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ انہوں نے محنتیں کی اور آج ہم اس زمین پر بس رہے ہیں اور آزادانہ طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ہاں اگر تم نافرمانی پر اتر آئے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یہ بات جان لو کہ ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے حصول کے بعد اقامت دین کی کوشش کرنا، آزادی کے حصول کے بعد اہم تقاضا اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ جو نظام ہے، جو شریعت ہے، اس کا اصل میں نفاذ ہے، اس کو نافذ کرنا ہے، اس کو اقامت دین کہا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو شریعت کا جو نفاذ ہے یہ صرف اس ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں میں سے داؤد علیہ السلام کو جب سلطنت سونپی، ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے زمین پر تم کو خلیفہ اور اپنا نائب بنا دیا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا فاحکم بین الناس بالحق، اب لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرو گے تو حق کا فیصلہ کرو گے، حق کا بول بالا ہوگا، حق اور سچ کی بات ہوگی، حق کا نفاذ ہوگا۔ یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اپنی مرضی نہ ماننا کہ تمہارا دل یہ چاہتا ہے تم یہ فیصلہ کرو گے، نہیں، فیصلہ ہوگا تو اللہ کی عدالت کے اندر جو فیصلے ہیں وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر ہوں گے۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اس حق سے ہٹ کر فیصلہ کیا جو تمہاری اپنی خواہش تھی، پھر تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے اور وہ فیصلے اور وہ طریقے پھر اللہ کے نہیں ہوں گے، نہ اس کے پسندیدہ ہوں گے۔ زمین مل گئی، سلطنت مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو چن لیا، انتخاب کر لیا، آپ حاکم وقت ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، حق کے فیصلے کرنا۔ اور یہ حاکم وقت ہوں، قاضی ہوں، عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ججز حضرات ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے قرآن و حدیث کے مطابق کریں گے، یہی حق کا فیصلہ ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے ملک کے اندر فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق کم ہوتے ہیں، انگریزوں کی غلامی کرتے ہوئے ان کے مطابق فیصلے ہمارے ملک کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ ان کی مرضی کے فیصلے ہوں، یہ ملک حاصل کیا تھا اللہ کے قانون کے مطابق قرآن و حدیث کے فیصلے نافذ ہوں۔ قرآن مجید تو اہل کتاب کے بارے میں بیان کرتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، فرمایا اے اہل کتاب، تم اگر تورات اور انجیل کے قانون کے مطابق نہیں چلو گے، فیصلے نہیں کرو گے، تو پھر یقین کر لو تم کسی بھی دین اور مذہب پر نہیں ہو۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، قانون وہی ہے، شریعت وہی ہے، تمہارے بھی فیصلے اسی کے مطابق ہوں گے۔ تو یہود و نصارہ کو بھی اللہ تعالیٰ پابند فرما رہا ہے، تو مسلمانوں کو چھوڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے، نافذ کر دیجئے، اگر فیصلے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق نہیں ہوں گے تو وہ لوگ فاسق ہوں گے جو شریعت کو چھوڑ کر اپنی منمانی کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ کہا کہ وہ کافر ہوں گے جو شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ تیسری جگہ فرمایا کہ وہ ظالم ہوں گے جو شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ تو شریعت تو موجود ہے، ملک بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے، شریعت بھی موجود ہے، لیکن نفاذ نہیں ہے۔ یہ ملک لیا تھا شریعت کا نفاذ کرنے کے لیے، نفاذ کیسے کرنا ہے یہ بھی پیغمبر نے بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت
ایک عورت پکڑی گئی، مخزومیہ قبیلے کی عورت چوری کے جرم کے اندر پکڑی گئی، عدالت کے اندر پیش کر دیا گیا۔ اس کی سفارش کے لیے نامی گرامی لوگ سامنے آ گئے، قریبی لوگ سامنے آ گئے، اس عورت کو چھوڑ دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، بڑے قبیلے کی عورت ہے، اگر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، رہتی دنیا تک لوگ اس قبیلے کی عزت کو خاک میں ملا دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت اس عورت کا نام جیسے ہی سامنے آیا اور جرم ثابت ہو گیا، کیا فرمایا؟ فرمایا تم اس عورت کی بات کرتے ہو جو مخزومیہ قبیلے کی عورت ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کے جرم کے اندر پکڑی جاتی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے اللہ کی شریعت، یہ ہے اللہ کی حدود۔ اس شریعت کا نفاذ چاہیے ہمیں اس ملک کے اندر۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں انگریز کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے نہیں دی، شریعت کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے دی ہیں، اور یہ ہر مسلمان کی سوچ بھی ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی کوشش بھی ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان کی دعا بھی ہونی چاہیے کہ شریعت کا بول بالا ہو، اور ملک کے اندر شاعر اسلام جو ہیں ان کی پابندی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جب ہم لوگوں کو رہنے کے لیے زمین دیتے ہیں، ہم ان کو خطہ دے دیتے ہیں، ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں یا مساجد قائم کرتے ہیں جہاں پر لوگ اجتماعی طور پر آ کر عبادات کر سکیں، اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ مالدار لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر کے جو غریب اور مستحقین ہیں ان کی مدد کر سکیں، ان کو پاؤں پہ کھڑا کر سکیں۔ امروا بالمعروف، مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے لگتا ہے، نیکی کا حکم عام کرتا ہے، نیکی کو پھیلاتا ہے، نیکی کی باتوں کو پھیلاتا ہے، لوگوں تک اچھا پیغام پہنچاتا ہے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتا ہے، اس سے منع کرتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے، بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ اور آج ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کے اندر، مسلمانوں کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے، اور جتنے ٹی وی چینل ہیں اس میں یہ کردار ادا کر رہے ہیں، فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے، بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، اور مسلم معاشرے کے اندر نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے دنیا اور آخرت کے اندر جن لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا اس کے مستحق یہ لوگ ہوں گے جو بے حیائی کو فروغ دینے والے ہیں۔ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا تھا یہاں بے حیائی پھیلے۔ بے حیائی کا تعلق مسلم معاشرے کے ساتھ نہیں، مسلمان تو ذمہ دار ہوتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مسلمان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا تم تو بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تمہیں تو ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم نیکی کی تلقین کرنے والے اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے بنو۔ تمہاری ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری شامل ہے تم نیکی کو عام کرو گے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، ہم بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ہمیں نیکی کو عام کرنا چاہیے تھا، ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا۔ ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں، ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کے ساتھ مخلص نہیں۔ اور اگر دیکھا جائے اس ذمہ داری سے ہم پیچھے ہٹے ہیں تو معاشرے کے اندر امن بھی قائم نہیں رہا، اس لیے کہ ہم اپنے مقصد سے جو ہٹ گئے۔ اور آزادی کے تحفظ کے لیے اندرونی بیرونی جو سازشیں ہوتی ہیں، مسلمان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اس پر نظر رکھے گا کہ سازشیں کون کر رہا ہے،
دین کے خلاف سازش ہو یا ملک کے خلاف سازش ہو، ایک مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ مسلمان اپنے دین کے ساتھ بھی مخلص ہوتا ہے، اپنے ملک کے ساتھ بھی مخلص ہوتا ہے۔ اگر یہ مسلمان اپنے دین کے ساتھ یا ملک کے ساتھ مخلص نہ ہو تو اس کو غدار کہا جاتا ہے، اور جو غدار ہوتا ہے دین کے اندر بھی ناقابل برداشت ہے اور ملک کے اندر بھی ناقابل برداشت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر منافقین دین کے غدار تھے، مسلمانوں کے سامنے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور پیٹھ پیچھے سازشیں کرتے تھے، ان کو غدار اور منافق کہا گیا۔ آج ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو دین کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں اور ملک کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے، جس طرح دین کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے، اس طرح اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، امن والا بنا دے اس ملک کو، مکہ المکرمہ کو، اس شہر کے رہنے والوں کو امن عطا فرما۔ یہ ملک کے ساتھ جو محبت ہے یہ ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، اور مسلمان نہ دین کا غدار ہو نہ ملک کا غدار ہو۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، تو ہم ملک سے محبت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، اور اخلاص بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور جب بندہ مخلص ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں قدر بھی ہوتی ہے اور وہ فکر بھی کرتا ہے۔ مگر عجیب اتفاق ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں، بلکہ ہم مفاد پرست بن کر مفاد پرستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اوپر سے لے کر نیچے تک پوری قوم کا یہی حال ہے۔ اگر آپ انفرادی طور پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں تو یقین جانیے ہم غلامی ہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں، مگر ہماری جو زندگی ہے وہ ذہنی غلامی کی زندگی ہے۔ ہم ذہنی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جسمانی طور پر آزاد ہو جانا یہ کافی نہیں ہے جب آپ کا ذہن غلام ہے۔ کبھی آپ اپنے دل سے پوچھے تو صحیح کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں، اور جو ہمارے سیاستدان ہیں کیا یہ آزاد ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ایوان بالا کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کیا یہ لوگ آزاد ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری عدلیہ ہے کیا یہ آزاد ہے؟ کیا ہم لوگ غربت سے آزاد ہیں؟ کیا ہم لوگ دہشت گردی سے آزاد ہیں؟ ہم نفرت سے اور ڈر خوف سے آزاد ہیں؟ اگر ایک ایک چیز پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور بے فکر ہیں، جبکہ اندرونی اور بیرونی طور پر ہم سازشوں کا شکار ہیں، اور ہم بھی ڈگمگا رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، دین کے ساتھ ہم لوگ مخلص نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جہاں وہ دین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، وہ ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور یہ ہمارے لیے نصیحت اور سبق ہے کہ ہمیں بھی دین کے ساتھ اور ملک کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ المکرمہ سے ہجرت کے لیے نکلے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ما اطیبکی من بلد و احبکی الیہ، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ پیغمبر کی مکہ کے ساتھ محبت ہے۔ ایک مسلمان کے اندر اپنے ملک کی اسی طرح محبت ہونی چاہیے جس طرح پیارے پیغمبر نے مکہ المکرمہ کے ساتھ محبت فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس پلٹتے، مدینہ کے قریب پہنچتے، مدینہ شہر یا اس کی دیواریں نظر آتی، اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر دیتے کہ میں اپنے پیارے شہر میں جلدی داخل ہو جاؤں۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کی مدینہ منورہ سے محبت تھی۔ ایک مسلمان اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اور اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔
اور ضرورت ہے ہمیں بھی اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونے کی اور محبت کرنے کی۔ اس لیے یہ ہمارے آباء و اجداد کے قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ کیا ان کی قربانیاں ایسے ہی تھیں؟ کتنے سارے لوگ ہیں اپنے آباء و اجداد کی ان قربانیوں کی قدر نہ کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں اور شکوے اور گلے کرتے ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتے۔ کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، جیسے میں نے شروع میں مثال دی، باپ محنت کر کے بلڈنگ بناتا ہے، گھر کھڑا کرتا ہے، بعد میں پیدا ہونے والی جو اولاد ہے اسی گھر کی محبت میں گھر کی دیوار کے ساتھ گڑھے کھود کے وہاں پودے لگاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ہم پودے لگا رہے ہیں، وہ پودوں کو پانی دیتی ہے اور وہ پانی اس بنیاد کے اندر جا کر اس بلڈنگ کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ ہر کام کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، محبت کا اظہار ویسے کیجیے جس میں ملک کا، قوم کا، دین کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ ملک اگر آج کے دن آزاد ہوا تو مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جشن آزادی کے نام پر ملک کے اندر بےہودگی کو پھیلائیں یا بے حیائی کو فروغ دیں، عورتیں بے پردہ ہو کر نکلیں، مسلمان ڈانس کرتے ہوئے نظر آئیں، مسلمان گانے بجاتے ہوئے نظر آئیں۔ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا۔ اس ملک کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا بھی نہیں ہے۔ یہ حرکات تو وہ قوم کرتی ہے جو دین کو نہیں جانتی، دین کی تعلیمات کو نہیں جانتی۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، شہیدوں کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما لے۔ انہوں نے محنتیں کی، اللہ ان محنتوں کو ثمر آور بنا دے۔ اور ہم اگر اپنے آپ کو اس ملک کے ساتھ مخلص سمجھتے ہیں، ملک کے اندر، قوم کے اندر جہاں آپ کو کوئی ایسی چیز یا کام نظر آتا ہے جو ملک اور قوم کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ اس کی اصلاح کرنے والے بن جائیں، آپ مصلح بن جائیں۔ اگر آپ اصلاح کرنے والے کا کردار ادا کریں گے تو آپ مصلح امت کہلائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام دیا وہ نظام قرآن و حدیث ہے۔ اس ملک کے اندر ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ یہاں اسی کا نفاذ ہونا چاہیے، حدود اللہ کا نفاذ ہونا چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہمارے ملک کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو ہماری ثوابدید ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے ہم کس بندے کو چنتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارا انتخاب ہے اگر صحیح نہیں ہوگا تو ملک کے اندر صحیح لوگ نہ آ سکتے ہیں اور نہ ہی شریعت کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے، دین سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے، اپنے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔